نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بیت اللہ کی فضیلت اور اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے ایک پہلے اس کی فضیلت رکھتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک شخص کی وہ جو حرکات میں مشغول ہے وہ بھی ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ ہم پیش کریں گے، اور دیکھیں کہ کتنی معتبر جگہ ہے، وہاں اس طرح کی حرکات کو بجا لاتے ہیں لوگ۔ آئیے ہم پہلے مکہ کی فضیلت کے طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے اظہار محبت، اللہ کے پیغمبر کس طرح مکہ سے اظہار محبت فرماتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو مخاطب کر کے فرمایا وہ کس قدر اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے۔ اگر میری قوم نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے سوا کسی دوسرے شہر میں رہائش پذیر نہ ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر بیت اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری روایت ہے مکے کی فضیلت کے حوالے سے، سیدنا عبداللہ بن عدی بن حمراء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں حضورہ میں کھڑے دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اللہ کی قسم یقیناً اللہ کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے۔ مکہ کو اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین میں ساری زمینوں سے بہترین زمین ہے، اور اللہ تعالی کے ہاں ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں تجھے کبھی تجھ سے نہ نکلتا، تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ اللہ کے پیغمبر نے مکہ کے حوالے سے یہ حدیث کے اندر محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ پہلی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس کا حوالہ ہے جامع ترمذی کے اندر، یہ روایت موجود ہے اور روایت صحیح ہے کتاب المناقب کے اندر۔ دوسری جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی وہ بھی ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کی وہ بھی روایت ہے اور صحیح روایات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے مکے سے اپنی محبت کا کس طرح اظہار کیا، اور مکے میں ایک اور چیز بھی ہے جس کا داخلہ اللہ تعالی نے اس شہر کی فضیلت کے اندر ممنوع رکھا کہ اس شہر کی فضیلت ہے، اس شہر کا مقام ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں میں صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کے سنگلاخ زمین تک نہیں پہنچے گا تو 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق خائف ہو کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ ایک مقام ہے مکہ کا، ایک مرتبہ ہے مکہ کا۔ اب وہاں جو مسجد ہے
اس مسجد کی کیا فضیلت ہے، مسجد حرام اس کی کیا فضیلت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1,00,000 نماز سے افضل ہے۔ مطلب دوسری مساجد کے اندر آپ 1,00,000 نمازیں پڑھیں اور مسجد نبوی کے اندر صرف ایک نماز آپ پڑھتے ہیں، وہ ایک نماز دوسری مساجد کی پڑھی ہوئی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ یہ فضیلت ہے مسجد حرام کی۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلے تعمیر کی جانے والی مسجد مسجد حرام ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، اللہ کے قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ سب سے پہلا جو اللہ تعالی کا گھر ہے وہ مکہ ہے، بیت اللہ ہے۔ اب یہاں سے ہم جائیں پاکستان سے یا کسی اور ملک سے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اور دوران عمرہ ہم فسق و فجور کا کام حالت احرام میں کرتے رہیں، کیونکہ حرم ہے، حدود حرم کے اندر فسق و فجور کا کام کرنا اس کا گناہ ڈبل ہوتا ہے۔ جس طرح حرم کے اندر آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، آپ کو وہ ثواب ڈبل ملتا ہے، اسی طرح گناہ آپ کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی ڈبل ہوتی ہے۔ حرم کی حدود کے اندر تو آپ چند دن پہلے ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کریں گے، ایک شخص حالت احرام کے اندر ہیں۔ جب ہم مکہ آتے ہیں نا، کم سے کم اس کی فضیلت کے بارے میں، اس مسجد کے جو فضائل ہیں ان فضائل کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہم اپنا چہرہ اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں اور پھر ہم وہاں پر بھی وہی کام کرتے ہیں جو ہم باہر کام کر رہے ہوتے ہیں، فسق و فجور کے کام۔ جب آپ یہاں پر بھی مسجد حرام کے اندر بھی حالت احرام میں ہیں، بیت اللہ کے سامنے ہیں، وہی فسق و فجور والے کام آپ کرتے ہیں، وہی لہب اور لعب والے کام، کھیل کود والے کام آپ مسجد کے اندر کر رہے ہیں، اور وہاں کا ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک منٹ قیمتی۔ تو سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آپ نے اتنے بڑے پیسے بھرے، قیمت ادا کی، اور آپ وہاں سے اپنے ملک سے چلے، سفر کی تکلیفیں کاٹی، بیت اللہ کے اندر آپ پہنچے، آپ نے ان سفر کی اذیتوں کو جو آپ کے لیے باعث ثواب بننا چاہیے تھی، ان کو ایک لمحے کے اندر رائیگان بنا دیا، ایک لمحے کے اندر انہیں ضائع کر دیا۔ ہماری یہ التجا ہے کہ کوئی بھی اگر بیت اللہ کی طرف سفر کرتا ہے عمرے کے لیے، حج کے لیے، کم سے کم اسے بیت اللہ کے فضائل، مسجد حرام کی فضیلت کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور انہیں علم حاصل کر کے جانا چاہیے تاکہ وہ اس حرم کی پاسداری کر سکیں اور وہاں جس مقصد کے لیے پہنچیں اس مقصد کو پورا کر سکیں۔ اب ہم آپ کے سامنے وہی ویڈیو پیش کرتے ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ شخص بیت اللہ کے سامنے نماز کے وقت کس کام کو مسجد حرام میں بیٹھ کر سر انجام دے رہا ہے۔ یقیناً آپ بھی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بھی افسوس ہی ہوگا،
آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ مسجد حرام مکہ کی فضیلت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اب اس شخص کی حرکات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی بیت اللہ کی فضیلت اور مسجد حرام کی فضیلت کو سمجھ کر اور وہاں پر اپنے جانے کا مقصد صحیح معنی میں سمجھ کر ہی وہاں جانا چاہیے، اور اس مقصد کو حاصل کر کے آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔